چھوڑ کر کے میری بہن بیٹی کان کھول کے سن لینا، یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے۔ کتنے دن جی لو گی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، موت سبھی کو آنی ہے، ایک دن سبھی کو مر جانا ہے، کوئی یہاں نہیں رکھے گا، تم کو بھی چلے جانا ہے۔ اے میری بہن کان کھول کے سن، اگر فاقے کرنے پڑے اللہ کی رضا کے لیے فاقے کر لیا کرو۔ اگر ایک جوڑی کپڑے میں زندگی گزارنی پڑے، ایک جوڑے کپڑے میں زندگی گزار لو۔ اگر ایک جوڑے کپڑے میں زندگی گزارو گی، جنت کے اندر تمہاری خوبصورت ڈریسیں موجود ہیں۔ اگر تم فاقے کر کے زندگی کاٹ لو گے، اللہ جنت کی نہریں تمہاری قبروں کی طرف موڑ دے گا، پھر دیکھنا سب سے زیادہ سکون تم پاؤ گی۔ لیکن میری بہن بیٹیوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ وہ ہوٹل کے لالچ میں، زیور کے لالچ میں آ کر کے اپنا دین و ایمان بیچ کے چلی جاتی ہے۔ آؤ تمہیں تاریخ کا ایک فرق پل کے دکھا دیتا ہوں، ایک فرق پلٹو، چلو چلتے ہیں۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، مدینہ شریف کی گلیاں ہے، یہودیوں کا بازار ہے۔ اسلام کی ایک شہزادی ایک سونار کی دکان سے سونا خریدنے کے لیے آئی ہے۔ جیسی سونا خریدنے کے لیے شہزادی آئی، اس نے آ کر کے خرید و فروخت کی باتیں شروع کی ہے۔ اسلام کی شہزادی کا سارا بدن پردے میں چھپا ہوا تھا، تھوڑا سا ہاتھ کھل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ زیور کتنے کا ہے؟ جب ریٹ قیمت ہونے لگا، اس کے رنگ پہ نظر پڑ گئی اس سونے والے کی۔ وہ چونکہ یہودی تھا، اس نے دیکھا اس کے جسم کے حصے کو، کہنے لگ جاتا ہے خاتون قیمت کیا پوچھتی ہے، بس میرے دل کو راضی کر لے، جتنا چاہے سونا تجھے دے دیا جائے گا۔ اسلام کی شہزادی نے اتنا سنا، بڑی تیزی سے کپڑوں کو سمیٹا، اٹھ کے باہر جانے لگی۔ جیسی باہر نکلی ہے، اس نے کڑائی پکڑی، اندر کھینچنا چاہا دکان کے، جیسی بچی کے ساتھ زبردستی کی۔ بچی نے ایک آواز دی تھی، ہے کوئی اسلام کا شہزادہ جو اپنی بہن کی لٹتی ہوئی آبرو کی حفاظت کرے؟ یاد رکھنا پیارے، وہ اپنوں کا بازار نہ تھا، وہ یہودیوں کا بازار تھا، اور کوئی اپنا وہاں پہ نہیں تھا۔ جیسی ایک آواز گونجی ہے، ایک سبزی کی دکان پر اسلام کا شہزادہ سبزی خرید رہا تھا، اس کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی ہے۔ اس نے سامان تو چھوڑ دیا، ادھر دوڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ جب اس جگہ پر پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک یہودی نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور جا کر کے اس کے قریب کھڑا ہوا۔ بچی نے کہا تھا میں اسلام کی شہزادی ہوں، یہ میرے ساتھ ساتھی کر رہا ہے۔ اتنا سنا، اس نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ دیکھا، تلوار نکالی، اس کے ہاتھ پہ دستہ مارا، بچی کی کلائی چھٹائی، اپنے کمر کے پیچھے کھڑا کر لیا، کہا خبردار جب تک اس کا بھائی زندہ ہے، کسی بغیرت میں ہمت رکھی ہے ہماری بیٹی کی آبرو کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا۔ نعرہ تکبیر، اور محبت میرے انداز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت بیٹی کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ چلے آگے، تھکے تو نہیں ہوتے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ اور آگے ذرا کہتے ہیں رسول اللہ، یہ پیچھے والے بھی بولتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ کہا ہمت ہے تو ہاتھ لگاؤ۔ اب بھائی آ گیا، جیسے اتنا کہا نا، اس نے کہا ہمت دیکھو اس کی، ہمارا بازار، ہمارا محلہ، ہمارے لوگ، اور یہ اکیلا ڈٹ گیا۔ اس نے جو دیکھا، یہودی نے آواز دی، دیکھو تو صحیح، ایک کلمہ پڑھنے والا ہماری قوم کو للکار رہا ہے۔ سینکڑوں تلواریں نکل آئی، سینکڑوں، اکیلا کھڑا رہا، اکیلا۔ کسی نے کہا جان بچا بھاگ جا، اکیلا کیا کر لے گا؟ اس نے کہا غیرت والا ہوں، مر جاؤں گا بہن کے لیے۔ تاریخ میں یہی لکھا جائے گا، ایک بھائی بہن کی آبرو بچاتے بچاتے یہ لکھا جائے گا، ایک بھائی بہن کی آبرو بچاتے ہوئے مرا تھا۔ اگر بھاگ گیا، تاریخ میں لکھا جائے گا مسلمان بھگوڑے ہوتے، اپنی بہن کی عزت نہ بچا سکے۔ اس نے کہا میری بہن کو جانے دو۔ کسی نے کہا تیرا کیا رشتہ ہے، تو کہاں کا، یہ کہاں کی، یہ باہر سے آئی ہے اور تو ہمارے مدینے کا رہنے والا ہے، یہ تیری بہن کیسے؟ اس نے کہا تھا اس رشتے کو تم نہیں جانتے، کچھ رشتے وہ ہیں جو خاندان سے بنتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہیں جو ماں باپ بناتے ہیں، اس کا میرا وہ رشتہ ہے جو ہمارے رسول پاک بناتے ہیں۔ ہمارا اس کا رشتہ ہمارے حضور نے بنایا ہے، ہمارے حضور نے بنایا ہے، میں اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اگر ہمت ہے تو ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ ایک آگے بڑھانا تلوار نکال کے، اور جیسی بچی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہو، اس نے ایسی تلوار مار دی۔
کہ اٹھتی ہوئی تلوار سب نے دیکھی تھی، گرتی ہوئی تلوار کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ گرتی ہوئی تلوار کسی نے نہیں دیکھی، پھر کیا دیکھا؟ ایک سر تھا، ایک دھڑ تھا، وہ ادھر تڑپ رہا تھا، یہ ادھر تڑپ رہا تھا۔ جیسی ایک لاش گری، سینکڑوں تلواریں حرکت میں، ٹوٹ پڑے سب کے سب، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سینکڑوں تلواریں ٹوٹ پڑی ہے، اکیلا ڈٹ جاتا ہے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، تلوار چلتی رہی، بہن کی آبرو بچاتے بچاتے جب دوپہر کا وقت سورج ڈھلنے لگا، کہاں تک اکیلا سینکڑوں کا مقابلہ کرتا، بازو تھک چکے تھے، طاقت جواب دے گئی تھی۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا کہ میرے بھائی کی تلوار کی رفتار دھیمی ہو گئی ہے، اب بازو تھم سے رہے ہیں، اگر آج میری عزت لٹ گئی تو میرا تو کیا ہے، میں تو چلی جاؤں گی۔ قیامت تک کے لیے لوگ نبی کے مدینے کو کہیں گے ان کے مدینے میں ایک بیٹی کی آبرو لٹ گئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ سوچتے سوچتے بچی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا مالک مدد کر دے، ہم 3 دیگے بنائیں گے، مالک مدد کر دے، میں فلاں کلیئر جاؤں گی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا فلاں مزار پہ جاؤں گی۔ اس نے سجدے میں سر رکھا اور رو کے کہا تھا مالک تجھے تیرے محبوب کی بیٹیوں کا واسطہ، تجھے مصطفیٰ کے شہزادیوں کا واسطہ اس بیٹی کی آبرو بچا لے۔ یہ دیکھ میرے مالک، اکیلا میرا بھائی ہے، اکیلا تلوار لے کے کھڑا ہے، اگر یہ چلا گیا میری عزت چلی جائے گی، تیرے محبوب کے مدینے کو زمانہ کیا کہے گا۔ یہ روتی جا رہی ہے، رب کو آواز دیتی جا رہی ہے، آنسو برستے جا رہے ہیں، زمین گیلی ہوتی جا رہی ہے، ادھر بازو تھمنے لگے ہیں، تلوار رکنے لگی ہے، جیسے کہ اس نے آہ بھر کے اپنے رب کو آواز دی مالک یا تو کسی کو مدد کے لیے بھیج دے یا ہماری آواز ہمارے آقا کے کانوں تک پہنچا دے۔ جیسے اس نے اتنا کہا ہے، پیچھے سے نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ جب بچی نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے، پیچھے پیچھے علی آ رہے تھے، آگے آگے میرے نبی آ رہے تھے۔ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ہاں آج ہم میں نا وہ ایمان ہی نہیں رہا، ایمان ہی نہیں رہا۔ آج ہم نا سب اپنی اپنی چھت بچانے میں لگے، اپنی اپنی بچانے میں لگے۔ ابھی کیا ہے، ابھی تو فلاں کے گھر میں آگ لگی، ابھی میرا گھر بچا ہے، ابھی بیچ میں 3 گھر دور ہے، تب جا کے میرا نمبر آئے گا۔ یاد رکھنا جب آگ لگتی ہے نبن میں تو گیلے سوکھے سارے جلتے، آگ پھر گیلا سوکھا نہیں دیکھتی۔ خدا را اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ میری بہن تم نہ اسی کردار کو اپنانے کی کوشش کرو، اسی کردار کو اپنانے کی کوشش کرو۔ زمانہ جانتا ہے تم حضور کے ہو جاؤ، کائنات تمہاری ہو جائے گی، کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ تو بیٹیوں کی تربیت بھی اچھی کرنی ہے، تربیت بھی اچھی کرنی ہے۔ دوسرا کام، ایک کام ہو گیا نام اچھا رکھنا ہے، دوسرا کام تعلیم و تربیت یہ اچھی دینی ہے، تیسرا کام عزت کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا کام بعد میں آتا ہے، بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ بات اگر رخصتی پہ کریں تو ایک بات میں کہتا ہوں، ایک لالچ ہو گیا، ایک مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ جن کی عمریں ہو گئی ہیں اور نکاح کے پیغام نہیں آ رہے اور زندگی یوں گزارنا مشکل ہے، تو پھر وہ بیٹیاں زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں ان میں سے جو مذہب چھوڑ جاتی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے جو بیٹیاں مجبوری میں مذہب بدل رہی ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہیں ہم لوگ، برا نہ ماننا، ہم لوگ۔ اس لیے کہ اللہ نے 4 بیٹے دے دیے، 2 انگلیوں پہ گن رہا ہے، 10 لاکھ اس پہ ملیں گے، 10 اس پہ ملیں گے، وہ والا ڈاکٹر بن گیا اس پہ 15 مل جائیں گے، وہ انجینئر ہے اس پہ 20 ملیں گے۔ بڑا بھاگ کر رہا ہے، حرام کا پیسہ رکھا، لوٹ لے جا کے۔ ہاں اتنی ڈیمانڈیں بڑھ گئی، ڈیمانڈیں، اور غریب باپ کرے کیا ہے؟ بیٹی پالنا آسان ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیا دیا ہے اس نے؟ یار بیٹی دے دی، اور کیا چاہیے تھا؟ آپ جانتے ہو بقرعید آ رہی ہے نا، بقرعید، بقرعید میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بقرعید پہ؟ یہ بچے بول رہے ہیں
بڑے بھی بول سکتے ہیں اس میں. کیا ہوتا ہے قربانی؟ بقرعید پہ کیا ہوتا ہے؟ قربانی ہوتی ہے نا. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ 6 مہینے پہلے بکرا لے آتے ہیں, کچھ 2 مہینے پہلے, کوئی سال بھر پہلے, کوئی پالتا ہی گھر میں ہے نا. تو جب قربانی کے لیے بکرا جاتا ہے نا تو اس کو بھیجتے ہوئے یا بیچتے ہوئے یا قربان کرتے ہوئے نا خیال آتا ہے نا. آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے نا. کیونکہ ہم اگر 1 مہینے کے لیے جانور خرید لیتے ہیں ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. پھر ایک باپ تو اپنی بیٹی کو 20 سال پالتا ہے. اگر تمہیں بکرا پیارا ہو سکتا ہے تو باپ کو بیٹی کتنی پیاری ہوگی. لوگ کہتے ہیں کیا دیا ہے. لوگ نا تم کسی سے کبوتر لینے چلے جاؤ نا فری میں, کبوتر اتنا سا ہوتا ہے. کتنا بڑا ہوتا ہے کبوتر؟ کتنا بڑا ہوتا ہے نا, کتنا بڑا ہوتا ہے کبوتر؟ اتنا ہوتا ہے نا کبوتر. آپ ایک کبوتر کسی سے لینے چلے جاؤ وہ فری آپ کو نہیں دیتا. باپ کا احسان مان یار, 18 سال کی 6 فٹ کی بیٹی تیرے حوالے کر دیتا اور تجھ سے کچھ بدلے میں نہیں لیتا, کچھ بدلے میں نہیں لیتا. پھر بھی کہہ رہا 10 لاکھ لوں گا. اور غصہ تو ان بے غیرت باپوں پہ آتا ہے جنہوں نے پوری زندگی میں 2 کمرے بنائے ہوتے ہیں. کتنے کمرے؟ زور سے بولو تاکہ غیرت آئے. 2 کمرے بنائے ہوتے پوری زندگی میں, اور جہیز کی اتنی لمبی لسٹ لیے گھوم رہا ہوتا ہے. جہیز کی لمبی لسٹ لیے گھوم رہا ہوتا ہے. یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. جہیز آیا نا تو دیوان دوارے میں پڑا ہے, سمجھ رہے نا. دیوان دوارے میں, صوفے گیٹ پہ, اور بیڈ جو ہے صرف کمرے کے اندر ہے, باقی الماری اندر ہے. گھومنے شمنے واشنگ مشین ساری دھوپ میں. مکھیا یہ کیوں؟ جگہ نہ رہی اندر, جگہ نہیں رہی. بغیرت جب اوقات نہیں تھی تیری اتنی تو کم سے کم بھیج تو دامن کے حساب سے مانگتا. اگر بھیج بھی مانگ رہا تھا اپنی اوقات دیکھ کے مانگتا. ایک بھکاری آیا بادشاہ کے دربار میں, غالباً شیخ سعدی شیرازی نے لکھا ہے. اس نے آ کے کہا کہ 1 روپیہ دے دے. تو بادشاہ نے کہا نہیں دوں گا, مجھے غیرت آتی. اس نے کہا پھر پوری سلطنت دے دے. تو بادشاہ کہنے لگا اب تجھے غیرت آنی چاہیے. یہ کون سی بات کر, روپیہ دینا یہ میری شان کے خلاف ہے, اور پوری حکومت لے لینا تیرے جیسے بغیرت کی شان کے خلاف ہے. سمجھ رہے نا. تو کم سے کم اتنی تو غیرت آنی چاہیے. اپنا گھر ناپ کے جاتا کہ میں نے 20 سال میں سوائے گھر بنانے کے کچھ نہیں کیا ہے, تو لسٹ بھی حساب سے بناؤں. تو یہ اوقات ہوتی ہے ان لوگوں کی, رکھنے گھر میں جگہ نہیں ہوتی. اور سب سے پہلے گھر میں قرآن آتا. علامہ زری صاحب سب سے پہلے قرآن آتا. تو اماں دیکھ کے کہہ رہی ہے کیا ہے قرآن ہے یہ, تو کہہ رہی ہے کہ پہلے سے تو 2 قرآن رکھے تھے, پہلے سے تو رکھے تو انہیں کوئی نہ پڑھتا. یہ ساس کہہ رہی ہے بغیرت کہ 2 قرآن پہلے سے رکھے. انہیں کی کیا ضرورت تھی, انہیں مسجد میں پہنچوا دو, مسجد میں پہنچوا دو. یہ کتنا بڑا عالمی آ گئے. گھر کے اندر 5 ممبر ہیں نا تو موبائل 6 ہیں, لیکن قرآن ایک ہی ہے. چلانے کے لیے موبائل الگ الگ چاہیے, اور ایک قرآن کو 6 لوگ بھی نہیں پڑھتے. وہ بھی مہینے مہینے رکھا رہتا ہے. اس میں بھی ساس کہہ رہی ہے کیا ضرورت تھی اس کی. یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے, آئی کہہ کے ادھر, یہ اس کی کیا ضرورت تھی. ساری چیزیں رکھ لی گھر میں, قرآن کی ضرورت کا پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ ساس نے نہ خود پڑھا ہے قرآن, نہ بیٹیوں کو پڑھا ہے. قرآن گھر میں آتا ہے تو مصیبت آتی ہے.
پھر ویسے پوچھتی ہے فریج ہے ماشاءاللہ اس کونے میں رکھ دو، یہ کیا واشنگ مشین ماشاءاللہ اس کونے میں رکھ دو، اس میں کیا تمہارا خاندان یہ بھی رکھو، اس میں کیا ابا کا حقہ یہ بھی رکھو. کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پوری زندگی استعمال نہیں ہوتی لیکن دینے کے لیے باپ پہ پریشر بنایا جاتا ہے. میری قوم کے نوجوانوں نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو. اتنا مشکل نہ کرو کہ بیٹیاں یا تو مرنے پہ مجبور ہو جائیں یا دھرم بدلنے پہ مجبور ہو جائیں. اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو شادیوں میں ڈیمانڈ کرتے جا رہے ہیں، شادیوں کو مہنگا کرتے جا رہے ہیں. ابھی میرے ایک بھائی نے سلطان پور کے اندر شادی کی تھی، 11 لوگوں کو لے کر کے گیا تھا نکاح کے لیے. اس نے جہیز میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، سسرال والوں سے یہ کہا تھا کہ اگر کچھ دو گے بھی تو وہ میں نہیں لوں گا، اپنی طرف سے یا تو مسجد میں دے دوں گا یا مدرسے میں پیش کر دیا جائے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جاؤ جا کے دیکھو وہ زندہ ہے اب بھی، اسے موت نہیں آئی، وہ نیچے نہیں پڑا گئے، وہ کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں ہے. شکر ہے اللہ کا اس کی دھڑکن تم سے اچھی چلتی ہوگی، بے شک زندہ باد. اس کے ٹکڑے تم سے اچھے ہوں گے. وہ کھاتا بھی ہوگا تو سر اٹھا کے کھاتا ہوگا، وہ کہتا ہوگا شکر مالک تو نے میری پلیٹ میں کھلایا ہے، میری بیوی کے باپ کی پلیٹ میں نہیں کھلایا ہے. وہ سوتا بھی ہوگا تو شان سے سوتا ہوگا، مالک احسان ہے تیرا، تو نے مجھے بیوی کے بستر کا محتاج نہیں کیا، تو نے مجھے میرے بستر کا محتاج کیا. یہ بے غیرتی نہیں ہے. اللہ کی شادی میں ابھی 16 سال ہے، ابا آج سے ہی کھاٹ کی پٹی جوڑ جوڑ کر چاہیے، بیڈ ملے گا اسے، پلاسٹک کی کرسی توڑ توڑ کے نئی پرانی کر لی، صوفہ نہیں خرید لیا، للہ کو جہیز میں ملے گا. بائک نہیں خریدتے، جہیز میں ملے گا. یہ بے غیرتی ہے ہماری. وہ میرے بھائی نکاح اتنے آسان کر دو تاکہ غریب سے غریب بیٹی بھی کہے شکر مالک حضور کی امت میں پیدا کیا گیا. یہاں کوئی کسی کا بوجھ بنا نہیں کرتا ہے بلکہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں. ایسا ماحول بناؤ، ایسا ماحول بناؤ کہ نکاح آسان ہو. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. بتاؤ سسر کے دینے سے بھلا ہوتا ہے کہ خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے؟ وہی بول رہے جو سسر کا کھا کے بیٹھ چکے ہیں، وہ بولے جن کو ملنا باقی ہے. کس کے دینے سے بھلا ہوتا ہے؟ زور سے، خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے. تو پھر کیوں مانگتے ہیں سسرال جا کے؟ حیرت ہوتی ہے. اباؤں سے گزارش ہے، اباؤں سے مہربانی کرو، ابو تم جو لسٹ لیے گھوم رہے ہو نا کہ بیڈ یہ والا ہونا چاہیے گاڑی، تجھے ایک دن بھی بیڈ پہ لیٹنے نہیں دے گا تیرا اللہ. ہاں حضرت ایک دن بائک پہ نہیں بٹھاتا اسے. وہ ابا مر گیا بلٹ کے لیے، بلٹ ہی چاہیے، کچھ ہو نہ ہو گاڑی چاہیے، چاہے تیل ڈالنے کا پیسہ نہ ہو گاڑی چاہیے. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. تم حضور کے طریقے کے اپناؤ، زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ زندگی اتنی آسان کر دے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے آج فاطمہ بیٹی کی ولادت کی خوشی میں یہ جشن ہے. آج اس فاطمہ کے نام کی وجہ سے اس فاطمہ کا صدقہ لے کے جاؤ اور یہ عہد کر کے جاؤ ہم شادیاں مشکل نہیں کریں گے، شادیاں آسان کریں گے. کریں گے انشاءاللہ آسان، انشاءاللہ کریں گے، کریں گے آسان. بارات میں کتنے جاؤ گے؟ 12-13 تو دمادی ہو جا کر کے، جو پھوپا نہ جائے وہی اٹھ جا. ہاں کم سے کم اتنے تو چاہیے جو بیڑا غرق کر دو. میں تو کہتا ہوں ختم کرو بارات کا راہگی، چند ذمہ دار لوگ جائیں اور لڑکی والے سے کہتے ہیں خالی پانی پلا دینا، اس میں بھی تیرا احسان ہوگا. پانی پہ بھی بول دینا، پانی پلا دینا، تیرا احسان ہوگا. ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہم نے علی کو دولہا بن کے مسجد نبوی میں جاتے دیکھا تھا، ہم نے حضور کا داماد دیکھا ہے. آج اللہ معاف کرے ہلدی ڈے، ایک کی ہلدی ہوتی ہے نا پورا گھر میڈک بن جاتا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پیلا پیلا ہے،
پردے بھی پیلے, کپڑے بھی پیلے, چپلیں بھی پیلی, ہلدی لگی, شکل بھی پیلی, عقل بھی پیلی, سارے پیلا ہو گیا. ہاں, اور اس پہ لکھا ہوا ہے ہیپی ہیلتھ. ہیپی ہیلتھ شکل بگاڑ دی. کیوں لگا رہے ہو ہلدی بھائی؟ کیوں لگتی ہے ہلدی؟ مجھے بتاؤ نا, کوئی تو وجہ ہوگی, بولو. کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے نا گورا ہونے کے لیے. تو ہلدی کرتے ہو, کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ وہ سنت نہیں, واجب نہیں, فرض نہیں, مستحب نہیں ہے یار, کوئی طریقہ نہیں ہمارے اسلام کا. وہ ہے کیا یہ ہلدی؟ کسی بے وقوف نے کہہ دیا اب ہلدی رگڑ لے پیلا ہو جائے گا. کبھی بھینس کو پیلا ہوتے دیکھا ہلدی سے؟ بتاؤ, یہ ہنسنے کی بات ہے یار. پورا گھر پیلا ہوا پڑ رہا ہے, ہاتھ میں گنگنے, بھاگوں نے پیٹ رکھا ہے گنگنا کا, یہی دولہا ہے. کنڈیشن دیکھو من, 3 دن ہلدی ہو رہی ہے, پورا گھر پیلا کا پیلا ہے, شکل پیلی, عقل پیلی, بال پیلے, کپڑے پیلے, لگتا ہی نہیں کسی طرف سے یہ انسان جا رہا ہے. حیرت ہوتی ہے ہم کہاں آ گئے ہیں. اگر تجھے حسن کی ضرورت تھی تو یہ اپٹن نہ لگاتا, پیلے کپڑوں میں نہ ٹہلتا, ہلدی نہ رگڑتا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 10 دن میں اعتکاف کی نیت کر, مسجد میں جا کے بیٹھ جا. 10 دن کے بعد اعتکاف سے نکل, خدا کی قسم ہلدی سے وہ حسن نہیں آئے گا. رب کی بارگاہ کی عبادت سے اللہ تجھے حسن عطا فرمائے. حسن آتا تھا وہ چھوڑ ہی دیا. یہ ہلدی لگ گئی ہے, اس سے آگے بڑھو. برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ مہراج بھائی ہے کہ نہیں یہاں پہ؟ ہاں بیٹھے رہیے گا. کبھی کوئی بعد میں مجھ سے سوال کرے اپنا جواب خود دینا. کہ مولوی بڑا کڑوا بلایا تھا. وہ بھائی اپنا یہی مسئلہ, میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. مسئلہ اپنا یہی ہے, کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. وہ بھائی پیسہ خرچ کرتے ہو, بلاتے ہو, نذرانہ دیتے ہو. میں چاپلوسی کر کے پیسہ جیب میں رکھ کے نہیں لے کے جانا چاہتا. جب اتنی محنت کی ہے, بلایا ہے نا, تو پھر بے وقوف بنانے نہیں آیا. کچھ کام کی باتیں کر جاؤں تاکہ یہاں میرے بھی کام آ جائیں اور وہاں بھی کام آ جائیں. اللہ کرے کسی ایک کی زندگی بدل جائے گی, یہ جلسہ کرنا بھی کامیاب ہو جائے گا, کرانا بھی کامیاب ہو جائے گا. بس مسئلہ سارا یہی ہے. توجہ ہے سارے لوگ؟ یہ تو ہو گیا آپ کا ہلدی. بند کرو گے, کرو گے بند زور سے, بند کرو گے. یہ ادھر والے لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ سارے بند کر دو, یہ ہلدے پلدے ختم کر دو. دوسری بات, یہ ایک بات بیٹیوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے ایک بات. یہ اب وہ جا رہی ہیں اس میں بیوٹی پارلر. کسی کی دکان ہو تو برا مت ماننا, کبھی کہنا مولوی پورے بزنس کی واٹ لگا گیا. ہاں, بیوٹی پارلر کیا ہوتا؟ بیوٹی پارلر, بیوٹی پارلر میں میک اپ ہے, شکل بدل دی جاتی, پوری شکل. رات میں کچھ اور, صبح میں کچھ اور ہے. ہاں, پوری صورت بدل دی جاتی ہے. میری بہن, میری بیٹی, لوگ تو اس لیے سوچتے کہ لاؤ بھی آج دلہن بن رہی ہے تو سب سے خوبصورت لگے. لیکن یاد رکھیے گا, جس شکل و صورت میں شوہر کی پہلی نظر پڑتی ہے نا عورت میں, اس کو ہمیشہ وہی جلوے خوبصورت رکھتے ہیں. وہی نظارہ اسے سب سے زیادہ خوبصورت رکھتا ہے. تو آج اگر بیوٹی پارلر میں سچ کے آپ چلی گئی, آج لگ رہی تھی بھوت, بھور, صبح کو شکل دھلی بن گئی بھوت. اب بتاؤ طلاق ہوگی کہ گھر میں محبت کی باتیں ہوں گی؟ بولو, زور سے بولو یار. پھر طلاق ہی ہونی ہے پکی پکی. بھائی رات میں حور تھی, صبح میں منہ دھلا, تو پھر سارے دھبے نظر آئے, تو محبت بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ زور سے, گھٹے گی نا. اور پھر پہلی رات یہ رشتوں میں محبت کی رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی فرمایا گیا کہ جب عورت گھر میں آئے تو اس کے قدم دھو کے گھر کے اندر پانی چھڑکا جانا چاہیے. دلہن گھر میں آئے تو اللہ اس کے قدموں کی برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, طریقہ ہمارے اسلام نے کہہ دیا, میاں بیوی رخصت ہوئے گھر آ گئے, ٹھیک ہے. اب حکم کیا کہ ایک دوسرے کو دیکھو, رب کی پاکی بیان کرو, اس کا شکر ادا کرو. اس کے بعد حکم یہ 2 رکعت اس کی بارگاہ میں نماز پڑھ لی جائے. یہی تو کرنا تھا نا. اب نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے, اور وضو وہ کرے گی جس کا میک اپ کرائے کا نہیں ہوگا.
جب وہ 8,000 میں چہرہ بنوا کے آئی ہے تو تمہارے 1 لوٹا پانی سے دھوئے گی؟ بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر وہ 8,000 15,000 22,000 کا میک اپ منہ پہ رگڑ کے آئی ہے تو کیا 2 رکعت کے لیے 1 لوٹا پانی میں وہ میک اپ دھوئے گی؟ کسی بھی قیمت پہ نہیں دھوئے گی۔ جب آ کے بیٹھے گی نا تو وہ سنبھالے گی اپنے میک اپ کو۔ تم گھر کے اندر آؤ گے، نہ تم نے رب کا شکر ادا کیا، نہ سجدے کیے، نہ رب کو منایا، پھر برکتیں نہیں آئیں گی، بلکہ اس کے نحوست کی بنیاد پہ، اس کے میک اپ کی بنیاد پہ لعنتیں برسیں گی۔ اگر برکت چاہتی ہو تو اگر آپ کا میک اپ کروڑوں کا بھی ہو اس کو چھٹا دو، اس لیے کہ محبت میک اپ سے نہیں خدا کی رحمت سے ہوا کرتی ہے۔ محبت خدا کی رحمت سے رشتوں میں پیار خدا پیدا کرتا ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا، میک اپ میں جا رہی ہے، بس اگلی بات، اور یہ تو پہلے ہی پہنچ گئی سسرال، ابھی تو داماد بھی نہیں پہنچا سسرال۔ ڈرامے کتنے چل رہے ہیں، اطراٹ دیکھو، اطراٹ، ویلکم، استقبال، خیر مقدم برات کا کیا چلتا ہے؟ جوس، دودھ، پان، میٹھا۔ دولہا بھی اتنا بغیرت ہے، سسرال سے پہلے رک تھوڑی رہا۔ عزت دار مہمان ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، بغیرت دروازے جھانکتے ہیں۔ اب فیصلہ کرو، یہ جو دولہا سلام کرنے پہلے چوکھٹ پہ جا رہا، کس حیثیت میں گیا؟ بھائی سلام۔ یہ ساری رسمیں ختم کرو، سارے تماشے ختم کرو، اور اتنے آسان کر دو نکاح تاکہ مدینہ شریف سے خاتون جنت کی دعائیں لگنی شروع ہو۔ آپ جانتے، میں آپ کو بتا دوں، میرے محبوب علیہ السلام آپ کے دروازے پہ علی آئے، بیٹھ گئے۔ حضور نے کیا کہا؟ علی کیسے آئے؟ حضور بس آ گیا، اگلی بات کہنے کی ہمت نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا علی کیسے آئے؟ حضور بس یوں ہی آ گئے۔ آقا نے پھر خود فرمایا علی تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں تم کیوں آئے ہو؟ اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہوا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ علی میں بتاؤں کیوں آئے ہو یا تم بتاتے ہو کیوں آئے ہو؟ گردن جھک گئی، گردن جھک گئی۔ کیسے حیا والے لوگ تھے، گردن جھک گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور خود بات چھیڑتے، کہتے ہیں علی جوان ہو گئے ہو، جوان ہو گئے ہو، تمہارے نکاح کے بارے میں سوچا جائے؟ اتنا سنا نا، رو دیے حضرت علی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ سے پوچھ رہے؟ میں تو بچپن سے آپ کی انگلی پکڑ کے چلا ہوں، آقا میری سانسوں کے مالک آپ ہیں، پوچھنے کی کیا ضرورت؟ حضور جو چاہے فیصلہ کر دیں۔ حضور اٹھے، گھر کی طرف جانے لگے، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی تو بات کرنی ہے نا، بیٹی فاطمہ سے بھی بات کرنی ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے پیغام بھیجا ہے، میرے محبوب سے کہہ دو زمین پر علی سے بہتر فاطمہ کے لیے کوئی مرد نہیں ہے، فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، یہ رشتہ ہم نے کر دیا ہے۔ جبریل معلوم ہے، لیکن بیٹی کے پاس جانا ہے تاکہ زمانے کو بھی یہ پتہ چل جائے، جب بیٹیوں کے رشتے کیا کرو نا تو خالی اپنی مرضی سے نہ کرنا، اپنی بیٹی کی بھی مرضی معلوم کر لیا کرنا۔ اس لیے میرے نبی نے کہا گئے اندر، خاتون جنت کو آواز دی، بیٹی جی بابا۔ علی دروازے پہ آیا کھڑا ہے، ابا کیوں آئے ہیں؟ بیٹی تیرے رشتے کے لیے آیا ہے، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اتنا سننا تھا، ہچکی بھر کے روئی خاتون جنت۔ ابا جی یہ بات تو مائیں پوچھا کرتی ہے، آپ پوچھ رہے تھے؟ حضور نے بیٹی کو تسلی دی، فرمایا بیٹی بتاؤ نا، علی آیا ہے، بتاؤ کیا رائے ہے؟ بیٹی خاموش ہے، میرے نبی بیٹی سے پوچھنے آئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ بچوں کے رشتے کرتے ہو تو بیٹیوں سے پوچھا کرتے ہو؟ بیٹیوں سے کبھی پوچھتا ہے تم نے کہ میں تمہارا رشتہ فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں؟ کبھی خیال کیا بیٹیوں کی فکر کا؟ کہہ دیتا نہیں جی میں پدھان ہوں، زبان دے کے
آیا ہوں, اب جان جا سکتی ہے, زبان نہیں بدل سکتا وہ. میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کی فلاں سے ہاں کر دی ہے, اب میں برداشت نہیں کروں گا, بات ٹل جائے گی. اور تمہیں خدا کا واسطہ, تم بیٹوں سے 10 بار پوچھا کرتے ہو نا کہ تیرا رشتہ کرنا ہے, ایک بار بیٹی سے بھی پوچھ لیا کرو. تم جانتے ہو بیٹوں سے اس لیے پوچھا کرتے ہو کیونکہ بیٹا نکاح کے وقت بھی انکار کر سکتا ہے, اور بیٹی سے اس لیے نہیں پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ بیٹیاں کبھی باپ کی عزت کو اچھلتا ہوا نہیں دیکھا کرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ بیٹیوں کی زندگی کو کتنے باپوں نے زبان کی بات پہ آ کر کے, ہم جی زبان دے چکے ہیں اس لیے بیٹی کے رشتے کے لیے اب کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے. وہی بیٹی جس کا بچپن میں ہاں کر دیا تھا, کبھی شرابی کے دامن سے جو باندھ دی جاتی ہے, کبھی جواری کی گود میں ڈال دی جاتی ہے, کبھی کسی کبابی کے گھر میں ڈال دی جاتی ہے. اور بیٹیوں کے جگر کو سلام کرتا ہوں, اور یار میں تم سے کہا کرتا ہوں جب بیٹیاں پیدا ہوا کرے تو چہرے نہ بگاڑا کرو, بلکہ رب کی بارگاہ میں تو سجدہ شکر سادہ کر لیا کرو. اس لیے کہ باپ کو باپ ہونے کا احساس تبھی ہوتا ہے جب گھر کے اندر بیٹی آ جایا کرتی ہے. باپ بننے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے جب انگلی پکڑنے والی گھر کے اندر بیٹی آ جایا کرتی ہے. ورنہ جب تک بیٹی نہ ہو باپ بننے کا مزہ بھی نہیں آتا ہے, آتا ہی نہیں مزہ. باپ بننے کا مزہ بھی تب آتا ہے جب بیٹی ہوتی ہے. خدا کی قسم میں نے یہ تجربہ کیا ہے, بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی دیوس کو میری بات خراب لگے, ہو سکتا ہے, مگر میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو میرے نبی کو بھی پسند ہے. اور خدا کی قسم سچی بات یہی ہے, جب بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں تو پھر گھر کی رونقیں بڑھ جایا کرتی ہیں, گھر کی رونقیں بڑھ جایا کرتی ہیں. بیٹی بیٹی ہوتی ہے, اور جاؤ تجربہ کر لینا جس کے گھر میں بیٹی ہے, آزما کے دیکھ لینا. جب باپ پردیس سے آتا ہے نا, بیٹا چادر تان کے سوتا ہے لیکن بیٹی نہیں سوتی ہے. کیوں؟ رات میں ابا آئیں گے تو دروازہ کون کھولے گا, رات میں آئے گا تو باپ کھانا کون بنا کے دے گا, شاید کھانا ٹھنڈا ہو, میرے باپ آئیں گے ٹھنڈا کھانا کیسے کھائیں گے. ہاں آپ جا کر کے دیکھو, ایئرپورٹ پہ اکثر آنا جانا رہتا ہے, کبھی کسی پردیسی کو آتے ہوئے دیکھو, کسی پردیسی کو جاتے ہوئے دیکھو. میں نے دیکھا ہے جب باپ پردیس سے آتا ہے نا تو بیٹا وہیں پہ کھڑا رہتا ہے جہاں گرل لگی ہوتی ہے, اور کئی بار بیٹیاں تو سگنل توڑ کے بھاگ جاتی ہے, فوجوں کی حدیں توڑ کے بھاگ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو آپ دیکھو ایئرپورٹ پہ جب وہ دوڑ لگاتی ہے, خدا کی قسم لگتا ہے بیٹی خدا کی رحمت. کیوں کہا کہ میرے نبی نے جب دوڑ کے باپ کی گودی سے لپٹ جاتی ہے بیٹیاں, تب پتا چلتا ہے کہ بیٹی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے. اور اللہ سے بیٹے مانگتے ہو, مانگو تمہارا حق ہے, کیونکہ بیٹے سے نسل چلتی ہے, بیٹے سے نسب چلتا ہے.